إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ فیم العمل، اللہ کے رسول عمل ہم کیوں کریں؟ افی شیء فرغ منہ او فی شیء نستأنفہ، ایسی تقدیر کے لیے عمل کریں جو تقدیر لکھ کے فارغ ہوا گیا ہے، لکھی جا چکی ہے، یا ہم خود اپنے عمل کو ترتیب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بل فی شیء فرغ منہ، تمہارا عمل اس مقصد کے تحت ہوگا جو مقصد یا جو چیز تمہارے لیے مقدر میں لکھی گئی ہے، یعنی جیسا لکھا گیا ہے تم ویسے عمل کرو گے۔ تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ففیم العمل اذن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جب ایک چیز ہمارے بارے میں طے ہو گئی ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، چاہے وہ ہم نے جنت میں جانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، جہنم میں جانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، پھر اس عمل کا کیا فائدہ؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا، تم عمل کرو، عمل کرو تم، فکل میسر لما خلق له، ہر آدمی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو عام استدلال یہی ہے کہ انسان کی نیکی اور بدی کا جو انجام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ رکھا ہے، یہ اس تقدیر کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس تقدیر کو اگر آپ کچھ ڈیٹیل میں دیکھیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کے کچھ خاص مشن ہیں جس کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو ہمارے آج کی جو شخصیت ہیں، ہمارے سروں کا تاج، محدث صحابہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، فقیہ مدینہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا تو یہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی کی جد و جہد اور اس زندگی میں ان کی حاصل کیے ہوئے اہداف وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھا۔ آپ تصور تو کریں، ایک آدمی خیبر کے موقع پر مسلمان ہوا، اور خیبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، فتح خیبر کا۔ ان 4 سالوں کے دوران اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سیکھا، وہ کچھ پڑھا، وہ کچھ یاد کیا کہ اس امت کو سب سے زیادہ دین کے مسئلے سمجھانے والا، دین کا علم دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی سنتیں اور عادتیں
اور حدیثیں سمجھانے والا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو بڑے بڑے صحابہ اکرام نہیں کر سکے، حتیٰ کہ ان کی حدیثیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے بھی زیادہ ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایسے ایسے معاملات انہوں نے روایت کیے ہیں، بسا اوقات فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے لیے ہیں، ایک تھیلا میں تم کو بتلا چکا ہوں اور ایک تھیلا ایسا ہے کہ اگر میں بتلا دوں تو لوگ میری گردن اتار دیں گے۔ اتنا گہرا علم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر علم کی کچھ باتیں ایسی ہوں جو لوگوں کو ہضم نہ ہو رہی ہوں تو وہ ہر جگہ پر بیان نہیں کی جاتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ چیزیں بیان کیا کرو جو لوگوں کو ہضم ہو جائے۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم یہ چاہتے ہو کہ بات لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک تھیلا تو میں نے دے دیا ہے، دوسرا تھیلا اگر میں دوں گا تو لوگ میری گردن اتار دیں گے۔ اتنی بڑی شخصیت جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال میں شاید ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کچھ دیر ان کی سیرت کو سننے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے، خاص طور پر جب کہ لوگ ان کے اوپر معترض بھی ہوں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو وقت نکالنا چاہیے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ فجر کے بعد خاص طور پہ رمضان میں بیٹھنا اور سننا کچھ نہ کچھ مشقت کا باعث بھی ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی نبی علیہ السلام کی وفات سے 4 سال پہلے، یا کبھی انہوں نے خود ایک راؤنڈ فگر میں بتایا کہ 3 سال ہوئے تھے وہ مسلمان ہوئے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر رہے تھے۔ یمن سے ان کا تعلق ہے اور یمن ہی کے قافلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ راستے میں ان کا ایک غلام تھا، اس نے دیکھا کہ اتنے شوق سے یہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان سے بھاگ گیا۔ تو جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے لیے بیعت کر رہے تھے تو اتنی دیر میں وہ غلام بھی آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تمہارا غلام۔ ابو ہریرہ اتنے خوش تھے اس دن، اتنے وہ ایکسائٹڈ تھے اسلام قبول کر کے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوست قبیلے کے تھے، ان کا اصل نام عبد شمس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن رکھا۔ ان کے والد نہیں تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن والدہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت شکوہ کرنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری امی اسلام نہیں لائی اور وہ آپ کے بارے میں کچھ برے کلمات بھی کہتی ہے، میری امی کو سمجھ نہیں ہے، آپ کے بارے میں کچھ برے الفاظ بھی کہتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میری امی کے لیے دعا کر دیں، اللہ میری امی کو ہدایت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ نے صرف یہ دعا سنی جی، صرف یہ دعا سنی، پھر وہاں کھڑے نہیں ہوئے، بھاگم بھاگ اپنے گھر آئے۔ گھر آ کر دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد ان کی والدہ باہر آئی، انہوں نے غسل کیا ہوا تھا، اور جب دروازہ کھولا تو کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھایا۔ آپ اندازہ کیجئے، بعض خطباء نے اس بات کو اس انداز میں بھی بیان کیا ہے، ابو ہریرہ بھاگے
کہ میں دیکھوں، پہلے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں کہ میرے رسول کی دعا گھر پہنچتی ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں آیا تو امی نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی، اس سے پتہ چلا کہ پہلے رسول اللہ کی دعا ابو ہریرہ کے گھر پہنچی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بس ادھر ہی کلمہ پڑھا کے واپس پلٹے اور سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، اب کی بار میں آیا تو اب غم سے نہیں تھا، اب خوشی کے مارے میں رو رہا تھا۔ اب کی بار امی کا بڑا خیال تھا حضرت ابو ہریرہ کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابشر فقد استجاب اللہ دعوتک وہدا ام ابی ہریرہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، ابو ہریرہ کی اماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت آپ کی تعریفیں، آپ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک دعا اور کریں، ایک اور دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں ایمان والے مجھ سے محبت کریں، میری امی سے محبت کریں۔ ان کو خدشہ تھا نا کہ پہلے میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ کہتی تھیں، تو اللہ کے رسول دعا کریں لوگ میری امی سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، اللہ اپنے چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ کو اور اس کی اماں کو اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں محبت نصیب فرما، اور ان کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت نصیب فرما۔ کہتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا حببنی، کہتے ہیں اب کوئی مومن ایسا پیدا ہی نہیں ہوتا جس نے میرے بارے میں سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کرے، ایسا مومن ہے ہی نہیں جس نے ابو ہریرہ کے بارے میں سنا یا ابو ہریرہ کو صرف دیکھا اور ابو ہریرہ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی قیمتی تھی، اور یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ اس دور سے لوگ حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے تھے ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے لاتے ہو، اتنی حدیثیں کہاں سے؟ رسول اللہ کے ساتھ تو ہم بھی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد مار کے تو ہم نے بھی کیے، لیکن اتنی حدیثیں تو ہم نہیں کرتے، اتنی حدیثیں تم بیان کرتے ہو، یہ کہاں سے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یقولون ما للمہاجرین والانصار لا یحدثون مثل احادیثی، کہتے ہیں نہ کوئی مہاجر نہ کوئی انصاری ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جیسی ابو ہریرہ بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ السَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ، میرے جو بھائی مہاجر تھے، آپ کو پتا مکے کے لوگ تاجر لوگ تھے، وہاں کھیتی باڑی نہیں تھی، تاجر لوگ تھے۔ کہتے ہیں مکے کے جو لوگ مہاجر تھے یہ بازار میں تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور میرے جو انصاری بھائی تھے وہ اپنے مال مویشی باغ کھیتوں کھلیانوں میں لگے رہتے تھے، اور میں ایک مسکین سا آدمی تھا، میں سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بس کہیں سے کھانا مل گیا تو کھا لیا، بس اس کے علاوہ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے، میں نے بس ایک کام کرنا ہوتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، احضر ما لا یحضرون، میں وہاں بھی بیٹھتا تھا جہاں اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، وَأَحْفَظُ مَا يَنْسَوْنَ، اور جہاں کئی لوگ بھول جاتے ہیں میں وہ یاد رکھتا تھا اور یاد کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، ایک آدمی کوشش کرتا ہے، ایک آدمی وقت دیتا ہے، وہ اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا جو وقت نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يبسط احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيئا، ابھی میں بات جو کر رہا ہوں میری بات ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی یہاں پہ چادر ڈال دے اور میں اس چادر پہ کچھ باتیں کلمات کہہ دوں تو پھر یہ آدمی کبھی بھی میری ایک بات بھی نہیں بھولے گا،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے ایک ازار پہنا ہوا تھا اور ایک میرے قمیض کی بجائے چادر لپیٹی ہوئی تھی. مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ چادر اتاروں گا تو دھاڑ ننگا ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے فوراً ہی وہ چادر اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کھڑے ہو کے کچھ دعائیں کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں نے وہ چادر سمیٹی اور سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر کیا تھا، فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالتہ تلک الی یوم ھذا، اللہ کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کے بعد میں آپ کی کبھی کوئی بات نہیں بھولا، کوئی بات نہیں میں کبھی بھولا. جو بات سنتا تھا، جو چیز دیکھتا تھا مجھے یاد ہوتی تھی. پھر کہتے ہیں واللہ، سنو میں اتنی حدیثیں کیوں کرتا ہوں، لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، ایسا نہیں ہے مجھے بہت شہرت کا شوق ہے، اگر 2 آیتیں کتاب اللہ میں ایسی نہ ہوتی میں تمہیں کبھی بھی کچھ بھی بیان نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو خیر کی باتیں، ہدایت کی باتیں اور واضح باتیں وہ لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے. تو فرماتے ہیں اگر یہ والی آیتیں نہ ہوتی میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہ سناتا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے علم چھپانے سے منع کیا ہے، جو میں تمہیں اتنی چیزیں سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے. کبھی کبھی کہتے ہیں میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا تھا ممبر رسول اور حجرہ عائشہ کے بیچ میں بھوک کی وجہ سے غشی کھا کے گر جایا کرتا تھا. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا. اب جب ان کا کام تو تھا کوئی نہیں، کمانا تو تھا کوئی نہیں، انہوں نے کھانا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو کوئی فکر نہیں کی. تو انسان کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے، آخرکار گر ہی جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا میں گر جاتا تھا. لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا ہے، تو آ کے کوئی مجھے پاؤں لگا کے چیک کر رہا ہوتا تھا، کوئی بیٹھ کے دم کرنا شروع کر دیتا تھا. حالانکہ مجھے کوئی دورہ نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھے مجھے، کوئی مرگی نہیں تھی مجھے، وہ بھوک تھی. جس بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا وہ بھوک تھی اور کوئی بات نہیں تھی. ایک دفعہ کہتا مجھے اتنی بھوک لگی، اب مانگتے ہوئے بھی شرم آتی تھی. بڑے خوددار بھی تھے، اور علماء یاد رکھیے خوددار ہوتے ہیں. علماء لوگوں کے سامنے یوں کر کے مانگتے نہیں ہیں. کہتے مانگتے ہوئے بھی میں نہیں کرتا تھا، لیکن اب اتنی بھوک لگی تھی تو کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مجھے ذرا اس کا مطلب تو سمجھائیں. کہتے ہیں حضرت عمر نے مطلب سارا سمجھایا اور نکل گئے. اب وہ جو میں مطلب سمجھنا چاہتا تھا وہ انہوں نے نہیں سمجھایا. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے دودھ منگوایا اور مجھے دودھ پلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ میں سیر ہو کے میں نے دودھ پیا. کہتے پھر میں حضرت عمر کے پاس آیا. میں نے کہا یہ جو آپ نے مجھے مطلب بتایا نا اس سے زیادہ مجھے آتا تھا مطلب. میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں پوچھا کہ آپ مجھے تفسیریں سمجھانا شروع کر دیں، میں نے تو کسی اور مقصد سے کہا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ گئے تھے. تو یہ وہ صورتحال تھی جس سے گزر کے، اور طالب علم ہمیشہ یاد رکھیے طالب علم کو اسی طرح کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. علماء نے طے کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے لا یطلب العلم براحت الجسم. اگر آپ اپنے بستر پہ آرام کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ محدث بن جائیں گے، آپ شیخ الحدیث بن جائیں گے، آپ مفتی اور فقیہ بن جائیں گے، کہتے ہیں یہ بات سوچے بھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں بلند مقام چاہتا ہے اس کو راتیں جاگنا پڑتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حریص ہوتے تھے، لالچ تھی ان کو کہ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملے. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے یہ ساتھی مال سمیٹتے رہتے ہیں، مال غنیمت میں حصہ لیتے ہیں، وہ کچھ باہر سے آتا ہے تو اس میں ان کو حصہ ملتا ہے، اور تو نے کبھی ایسی بات نہیں کی. کہتے اللہ کے رسول آپ مجھے بس علم دے دیا کریں، میری بھوک مٹ جاتی ہے، میرا کام ہو جاتا ہے.
ایک دفعہ وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھنے کے لیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات ہے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ لوگوں کی سفارش کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے جس کی اللہ کے رسول سفارش کریں گے اس کی تو قسمت جاگ اٹھے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا خوش قسمت ترین آدمی قیامت کے دن کون ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے؟ ایسا خوش قسمت ترین آدمی اسعد الناس۔ اللہ کے رسول نے جواب بعد میں دیا، پہلے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک۔ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں نے دیکھا ہے تمہیں حدیث کی بڑی حرص رہتی ہے، لالچ رہتی ہے، طلب رہتی ہے، تم حدیث کی بڑی بھوک رکھتے ہو، اس وجہ سے مجھے پتا تھا یہ سوال پہلے مجھ سے ابو ہریرہ ہی پوچھے گا۔ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے اگر استاد اپنے شاگرد کو ایسا سمجھتا ہو، اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، بڑے نصیب کی بات تھی۔ آپ نے پھر فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل قلبی، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب ترین انسان حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خالص اپنے دل سے کہا ہوگا۔ وہ میری شفاعت کا، سفارش کا سب سے زیادہ حقدار آدمی ہوگا اس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیثیں یاد نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا، آپ کو پتا تھا سارا دن یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تھک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کبھی بھی وتر پڑھے بغیر نہیں سونا، جب بھی سونا ہے وتر پڑھ کے سونا ہے۔ حالانکہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں ہونے چاہیے، جتنا زیادہ بہتر آپ کرنا چاہیں تو رات کے آخری حصے میں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو منع کیا تھا، ابو ہریرہ وتر پڑھے بغیر سونا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب تہجد بھی پڑھتے تھے تو تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے پھر سوتے تھے۔ ان کے گھر ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں رہا، کچھ 7-8 دن رہا، میں نے دیکھا انہوں نے اپنے گھر میں رات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر میں تو آپ کو کئی علماء لگتے ہیں نا کہ وہ کچھ کار ہی نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن اندر کھاتے دیکھیں کہ کافی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، تقسیم ایسے کیا ہوا ہے کہ پہلے حضرت ابو ہریرہ تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تہجد پڑھے بغیر سونا نہیں ہوتا، بہتر انہوں نے آخری وقت میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیگم اٹھتی ہیں، یہ سو جاتے ہیں، گھر والی تہجد پڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتی ہے تو وہ اپنے لڑکے کو جگا دیتی ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے۔ تو پوری رات ان کی تہجد کے اندر گزرتی ہے، اس گھر کی پوری رات تہجد کے اندر گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جیسے ذکر کیا اپنی امی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں لولا الجہاد وبر امی لاحببت ان اکون مملوکا، اگر یہ جہاد اور میری اماں کی خدمت کی بات نہ ہوتی نا تو میرا دل کرتا تھا میں کو غلام ہوتا، غلاموں کا اتنا اجر ہے، لیکن یہ جہاد ہے، اب غلاموں کو لوگ جہاد پہ تو نہیں بھیجتے، اب غلام اپنی امی کی اس طرح خدمت تو نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میرا دل کرتا میں غلام ہوتا۔ اتنی خدمت اپنی امی کی کیا کرتے تھے کہ ساری طرح کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہیں، ساری طرح کی، لیکن جہاد کے چیپٹر میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں نہیں ملیں گی۔ حج کے چیپٹر میں آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ ان کی امی بیمار تھی اور یہ اپنی امی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر بھی نہیں گئے تھے، اتنی خدمت کیا کرتے تھے اپنی امی کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان الجنت تحت قدمها،
کہ جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے نا، کوئی آدمی اگر باہر بہت اچھا ہے تو اپنے گھر میں بھی بہت اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی امی کے ساتھ بڑے بہتر تھے۔ ان کی امی ان کو دعائیں دیتی تھی، ابو ہریرہ اللہ تجھے میری طرف سے بھی اور اسلام کی طرف سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض لوگ، اچھا اس میں نا کئی دوسرے تو ہوتے ہی ہیں جو آپ کے دین کے دشمن ہیں، ان کو لازمی بات ہے آپ کے دین کے رابی کے ساتھ تو بڑی دشمنی ہوتی ہے۔ بعض اپنے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بالکل ایک سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ اجی حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، اس لیے اگر ان کی حدیث ہماری عقل کے خلاف آ جائے گی تو عقل کو مانیں گے، ابو ہریرہ کی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایسا بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، جبکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عثمان کے بعد مدینے کے 5 فتویٰ دینے والے مفتی تھے، 5۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ۔ صحابہ کو فتویٰ دینے والے آدمی کیا فقیہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو علم دینے والے لوگ فقیہ نہیں ہیں؟ کتنے صحابہ نے تو صرف ابو ہریرہ سے حدیثیں لی ہیں، کیونکہ وہ حدیثیں ابو ہریرہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں تھیں۔ اور میں نے ایک کتاب فقہ، اصول فقہ کی ایک کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، ایک حدیث لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آگ پر اگر پکی ہوئی چیز ہے تو وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام کا تقریباً بالکل آخری عرصے کے علاوہ پیچھے سارا یہی موقف تھا۔ اسلام میں بالکل آخری کچھ عرصے میں یہ حکم تبدیل ہوا تھا، وگرنہ سارا یہی موقف تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ذرا بتائیں اگر ہم ابلے ہوئے پانی سے وضو کریں، پانی ابال کے گرم کر کے وضو کریں، اس سے وضو کا کیا خیال ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو یہاں تک تو بعض کتابوں میں حدیث لکھنے کے بعد ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس عقل کے تیز تھے، انہوں نے ابو ہریرہ کی حدیث نہیں مانی۔ ابو ہریرہ نے حدیث بتائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنا ہے مما مست النار، جس کو آگ چھوئے گی وضو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس نے عقلی جواب دے کے ابو ہریرہ کو چپ کرا دیا، جبکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں غیر فقیہ آدمی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی عقل استعمال کر کے ان کی حدیث رد کر دی۔ سبحان اللہ، ایسے تو نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ نے آگے جواب دیا جو لوگوں نے نقل نہیں کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے بھتیجے بات سن، آپ عقل کی بات کریں بڑی اچھی ہے، سمجھ ہے آپ کو، لیکن بات یہ ہے جب رسول اللہ کی حدیث آ جاتی ہے نا پھر عقل کی باتیں نہیں چلتی۔ جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے پھر عقل کی باتیں نہیں چلتی۔ پھر آپ قیاس نہ کیا کرو کہ ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے، رسول اللہ نے فرما دیا بھائی، بات ختم ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طور پر فقیہ آدمی تھے، اور یہ وہ آدمی تھے جن کی عزت کی اللہ بھی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی لاج رکھتا ہے، یقین جانیے۔ ایک لڑکا تھا، کوئی بڑے خاندان کا لڑکا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی اس نے ایک حدیث سنی، انہوں نے حدیث بیان کی کہ پرانے وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا جو بڑے زینت اور فخر کے لباس میں، تکبر کے انداز میں ایسے ایسے چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو وہ لڑکا نا وہ بھی ایسے ہی عیاشی کی طرح چلتا تھا، اس نے ابو ہریرہ کے سامنے اس حدیث کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ابو ہریرہ ذرا مجھے بتاؤ ایسے ایسے چلتا تھا، مذاق کرنا لگ گیا رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ۔ اتنی ہی دیر میں ابو ہریرہ سے بات ہی کر رہا تھا کہ اس کی ٹانگ چھل ہو گئی، اس کے بعد کبھی اس کی ٹانگ اٹھ نہیں سکی۔ تب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اسی طرح ایک مجلس میں مناظرہ تھا، مناظرے میں دوسرا فریق جو تھا وہ ایسا تھا جو حضرت ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں مانتا تھا، تو رسول اللہ کی حدیث پیش کی نا ایک مناظر نے، سامنے والے نے، اس نے کہا نہیں 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 یہ حدیث میں نہیں مانتا، ابو ہریرہ فقیہ آدمی تھے ہی نہیں۔ تو
راوی بیان کرتے ہیں اسی دوران چھت سے ایک سانپ گرا جو اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ آگے آگے بھاگتا تھا اور سانپ پیچھے پیچھے بھاگتا تھا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے تو ابو ہریرہ کی اس گستاخی سے توبہ کر۔ اس نے وہاں بھاگتے بھاگتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس گستاخی سے توبہ کی تو سانپ نے اس کی جان چھوڑی۔ یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے بڑے جلیل القدر شاگرد تھے، فرمایا کرتے تھے کن عالمن، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ عالم بنیے، عالم بنیے، آپ علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم سیکھ کے عالم بنیے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، لیکن اگر آپ عالم نہیں بن سکتے فَكُن مُتَعَلِّمًا، تو آپ طالب علم بنیے، پھر کم سے کم علماء کے سامنے بیٹھیے تو صحیح، آپ عالم نہیں ہیں تو علماء کے سامنے بیٹھیے تو صحیح۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ بیٹھ بھی نہیں پا رہے فَأَحِبَّهُمْ، تو آپ ان علماء سے محبت کیجیے، ان سے محبت کیجیے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ کے دل میں ان کی محبت بھی نہیں آ رہی تو کم سے کم اتنا کیجیے فَلَا تُبْغِضْهُمْ، ان سے نفرت نہ کیجیے۔ یہ نفرت کرنے والے، نفرت کے قابل لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ بلند کرتا ہے، تو میں اور آپ ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک عمر دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل حساب لگوایا ہے، کچھ علماء کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے تقریباً 4000 کے قریب دنیا کی احادیث ہیں، جو ساری احادیث کو جمع کر کے 4000 مختلف احادیث بنتی ہیں۔ ان 4000 میں سے کہتے ہیں 2000 حدیثیں صرف ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، 2000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں۔ اب اسلام کے اتنے بڑے راوی کی آپ توہین کر جائیں، جس کو اللہ نے چنا ہی اس لیے ہے کہ یہ میرے رسول کی حدیثوں کو محفوظ کرے گا، اور ایسا محفوظ کرتے تھے، ایسا محفوظ کرتے تھے، لوگوں نے کئی دفعہ امتحان لیا ابو ہریرہ کا۔ مروان ابن حکم نے ایک دفعہ بلایا ابو ہریرہ کو اور حدیثیں سنی، بے شمار حدیثیں سنی، اور اس نے پردے کے پیچھے ایک اپنا کاتب بٹھا رکھا تھا کہ جو ابو ہریرہ حدیث سنائے گا اس کو لکھ لینا۔ اس نے ساری حدیثیں لکھی۔ اگلے سال پھر مروان مدینے کا گورنر تھا، اس نے پھر ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ وہ پچھلے سال والی حدیثیں ایک مرتبہ پھر بتاؤ۔ ابو ہریرہ نے پھر بتائی، کاتب کہتا ہے ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں بتایا، ایک سال کے بعد جتنی حدیثیں پچھلے سال انہی الفاظ کے ساتھ اس سال بھی سنائی تھی۔ ایک ایک لفظ ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا ہوا تھا، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اس آدمی کی گستاخی اور توہین میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے فقیہ نہیں تھے۔ اگر رسول اللہ کی حدیثوں کو یاد کرنے والا فقیہ اور سمجھدار نہیں ہے، پھر کون ہے؟ یہ تو مستشرقین ہیں، منکرین حدیث ہیں، یہ تو قادیانی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب وہ دشمنی حدیث پر تو نہیں نکال سکتے، ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں، وگرنہ ابو ہریرہ کے ساتھ تو مومن صرف محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی مومن ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے بارے میں سن لے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اہل ہیں، ہم ان سے محبت کریں، اپنے دل میں کو ان کی محبت سے معمور کریں، اور ان سے نفرت کرنے والوں کا گریبان پکڑیں۔ تم ہمارے ابو ہریرہ سے کس وجہ سے نفرت کرتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جب بھی بات کہتا ہے قال رسول اللہ۔ اب یہ کوئی نفرت کے قابل بات تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں آپ کو رسول اللہ کا حوالہ دے۔ آپ اپنی عقل چلا رہے تھے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ نے ایسے کیا تھا۔ آپ اپنے حضرت صاحب کی بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ایسے فرمایا تھا۔ آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ یہ دشمنی ہے ابو ہریرہ کے ساتھ۔ یقین جانیے اس کے علاوہ ابو ہریرہ کا کوئی قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کے ساتھ نفرت کرے۔ صرف ایک یہ وجہ ہے کہ ہر بات میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی ہوتی ہے، بس۔ آپ کسی سے بھی مناظرہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ وہی جیتے گا جس کو ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ پتہ ہوں گی۔ ابو ہریرہ کی حدیثوں کے بغیر آپ کا دین، اس کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ جہاں سے آپ قرآن کی تفسیر نکالتے ہیں، جہاں سے آپ نماز کے طریقے نکالتے ہیں، جہاں سے آپ حج کے طریقے نکالتے ہیں، جہاں جہاد کے فرائض اور ارکان نکالتے ہیں، جہاں سے آپ ایمان اور عقیدے نکالتے ہیں، وہ سب ابو ہریرہ کی مرہون منت ہے۔ تو یہ لوگ، یہ دین کے خادم، یہ نفرت کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ نفرت کے قابل نہیں ہیں، ایسے ابو ہریرہ کے وارثوں کو بھی کچھ نہ کہا کریں۔
یہ مدرسوں میں ٹاٹوں میں بیٹھنے والے وہی مسکین ہوتے ہیں، ان کو بھی دال مل جائے دال کھا لیتے ہیں، شوربہ مل جائے شوربہ کھا لیتے ہیں، ان کو کبھی نہ بھی ملے تو کبھی نہیں بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی آپ اور میں جہاں بیٹھے توہین کر دیں، ان سے ہمیشہ محبت کیجیے، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیے۔ دیکھیے ممکن ہے ہمارے بچے ابو ہریرہ جیسے علم حاصل نہ کر سکیں، کوئی بات نہیں، لیکن قیامت کے دن ابو ہریرہ کی سائیڈ پہ تو کھڑے ہوں نا، قیامت کے دن ابو ہریرہ کی مخالفت میں تو نہ کھڑے ہوں، کیونکہ انشاءاللہ قیامت کے دن ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظها ووعاها ثم اداها كما سمعها مني، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ اور اس حدیث کا ابو ہریرہ سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو ہریرہ کے چہرے کو تر و تازہ کرے گا، اور کتنے ابو ہریرہ سے نفرت کرنے والے لوگوں کے چہروں کے اوپر اللہ کالک ملے گا۔ جب ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ علم والوں کی صف میں کھڑا کرے گا تو ان کو جاہلوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان اسلام کے ہیروز کی محبت ڈالیے اور ان کے ساتھ تعلق بنوائیے، تاکہ کل یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کا دفاع کر سکیں۔ دشمنی کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی سپاہی کھڑے کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔